بشانی صاحب، ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اپنی سوورینٹی یا اپنی جو اسٹیٹ رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی میں کے، وہ واشنگٹن کے اندر لابی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہاؤس فارن ریلیشن افیئرس کی کمیٹی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کافی لابنگ کی، وہ کہہ رہے ہیں جی جائیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہاں پہ حکومت، اور دیکھیں فوج کیا کر رہی ہے، اور جا کے تو پاکستان کو ایکسپوز کریں۔ مجھے یاد ہے کہ مودی صاحب یہاں انڈیا کو اگر کوئی اس حوالے سے کوئی ٹارگٹ کرے تو سارا انڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مقابلہ کرتے ہیں، اور انڈین فارن آفس نب کرتے ہیں پراپرلی۔ اگر آپ کو یاد ہو ای یو پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے انٹرنل افیئرز میں بات نہ کریں۔ یہ پاکستانیوں کو کیا ہے بیرسٹر صاحب کہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کو ہی بدنام کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں، میں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستانی جہاں جاتے ہیں اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی انڈیولی سم ٹائم اور اننیسیسریلی آؤٹ آف جو ہے وہ باؤنڈریز بھی جا کے تو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بعض معاملات میں، جس میں کہ کوئی اور نیشن جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ اور یہ ماضی میں ایسے بے شمار ایسے واقعات ہوئے، ایون بعض لوگوں نے جو ہے وہ مختارہ مائی کا کیس بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جعلی قسم کی محب وطنی کا تصور ہے نا، وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ پاکستان میں ہے، اتنا انڈیا میں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں انڈیا میں بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ ڈومینیٹنگ ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایموشنلی، کوئی بھی کسی بھی دھرتی سے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کے آباء و اجداد ہیں، جہاں آپ کا ہیریٹیج ہے، جہاں آپ کی ہسٹری ہے، تو اس سے تو محبت تو ہر شخص کو ہوتی ہے نا۔ یہ کوئی پرسنلائز چیز نہیں ہے کہ اس کو ہے اور اس کو نہیں ہے، اور وہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کئی دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ڈسپیشنیٹلی جو ہے نا وہ سوچنا پڑتا ہے ایموشن سے ہٹ کے کہ جی یہ کام جو ہے یہ ان دا لانگ ٹرم ہمارے عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اگر تو کوئی کر رہا ہے تو اس کام کو ایکسپوز کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے ملک کو بدنام کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ جا کے تو پاکستانی عوام پھنستے ہیں کہ جب حکمران اپنے آپ کو ملک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور یہ ایک تاثر کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو بات کرے گا وہ ملک کے خلاف بات ہو گئی۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب جو کوئی بھی یہ ڈیسیجن کر رہا ہے ہیومن رائٹس کا یا وائلیشنز کا یا اریسٹ کا یا جو بھی، وہ تو ملک تو نہیں کر رہا نا، وہ حکومت کر رہی ہے، یا ایون سم ٹائمز جو ہے وہ ریاست بھی کرتی ہے۔ لیکن ریاست بھی جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں جو ہے وہ ملک ہوں، چونکہ ریاست جو ہے از اے آرگنائزیشن آف دا پیپل، تو اس میں لوگ بدلتے رہتے ہیں، ملک نہیں بدلتا، ملک وہیں ٹھہرتا ہے۔ میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو اس کو اگر سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں یہ عطاب یافتہ یا زیر عطاب جو پارٹی ہے اس کے جو کارکن ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ملک کے خلاف آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جی ان کا ملک کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو آپ ملک کی ملکیت لکھ کے دے دیتے ہیں کہ لیں بھائی آپ اور ملک ایک ہی چیز ہے، آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا، پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور یہ آپ ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں بے شمار آرگنائزیشنز ہیں، پارٹیز ہیں جو اوپنلی اپنے حکمران طبقات کو، ان کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کرتی ہیں، ڈیفنس پہ، اسٹریٹجک ایشوز پہ، فوج پہ، ہر چیز پہ۔ دیر از نو سیکرڈ کاؤ۔ تو اس کو ایک طرف رکھ کے تو یہ عمل جو اس وقت کر رہے ہیں یہ ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو وہ اپیل کر رہے ہیں
کانگریس کو آن دی کوشچن آف ہیومن رائٹس کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس از ناٹ این انٹرنل افیئر آف اینی کنٹری. بعض ملک جو ہیں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اس کو اپنا انٹرنل افیئر بھی بنانے پہ بازد ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. مثلا پیپلز ریپبلک آف چائنا، اس کا پوری دنیا سے پھڈا یہی چل رہا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے جس پہ آپ لوگوں نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن میں. جو پروٹوکولز ہیں، کنونشنز ہیں آن ہیومن رائٹس، آپ سگنیٹوری ہیں. تو وہ اس کے بعد جا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سلاٹر کریں، جینوسائیڈ کریں، ان کو کیمپوں میں بند کر دیں، ان کو جناب جو ہے وہ کنسنٹریشن میں ڈال دیں. یو کین ناٹ ڈو دس بیکاز یو آر answerable to the international community because of these protocols and conventions. یہی تو اصل پرابلم ہے جو دنیا میں اس وقت اپیرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ظاہر ہے کہ چین کے درمیان جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے وہ تو بنیادی طور پہ اکنامک کانفلکٹ ہے، منڈیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کا مسئلہ ہے. لیکن اس کو جو آئیڈیالوجیکل ٹچ دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ بھائی وہاں ہیومن رائٹس، فریڈم اور ڈیموکریسی نہیں ہے. تو ہم جو ویسٹرن پاورز ہیں ہم تو ان ویلیوز کے لیے لڑ رہے ہیں، تو چین سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یا پیسیفک اوشن کا پرابلم تھوڑا ہی ہے. یہ تو پرابلم ہے ہیومن رائٹس کا. اب یہ اسٹیٹمنٹ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے یہ عوام خود اس کا جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں، انڈیا کی آپ نے مثال دی ہے. انڈیا پہ رائٹ فرام 1980s لیٹ 70s بہت بڑا انٹرنیشنل اٹیک ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس پہلے کمیشن تھا، اب کونسل ہے. اس کے اندر شاید ہی کوئی ہیومن رائٹس کمیشن یا کونسل کا اجلاس ہوا ہو جہاں ایک دو لوگوں کو کسی نے ایک پرچہ لکھ کے تو نہ پڑھایا ہو کہ جی انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں انکلوڈنگ کشمیر تو خیر ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن نارتھ ایسٹ کی کچھ اسٹیٹس میں ادھر ادھر مختلف طریقوں سے وہ ایک پورا اسرار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ پیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ایک 3 منٹ کا ایک پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں جو بیٹھ کے تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. اس کو انٹروینشن کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی لینگویج میں، لیکن وہ اس کو ایڈریس کہتے ہیں اپنا کریڈٹ بنانے کے لیے، لیکن ہوتی وہ انٹروینشن ہے. یعنی جس طرح آپ ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہیں تو ٹاؤن ہال کا اجلاس چل رہا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنی 2 منٹ کی بات یا کومنٹس کر سکتے ہیں. از دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن شاید ہی کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہو ہیومن رائٹس کمیشن میں پہلے اینڈ بعد ازاں ہیومن رائٹس کونسل میں جس میں انڈیا کے خلاف وہ پرچہ نہ پڑھایا گیا ہو. یہ سچویشن جو ہے اس کا جواب انڈیا نے کبھی یہ نہیں دیا کہ دس از اوور انٹرنل میٹر. انڈیا کا ڈیفنس یہ ہوتا ہے جی کہ اس کو کیس بائی کیس وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مثلا یہ ایلیگیشن ہے جی تو اس کی حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں چین جیسا ملک جو ہے یا اس طرح کے جو بعض ملک ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے جس طرح کے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چین بھی اتنا انڈر پریشر ہوا کہ ری ایجوکیشن کے مسئلے پہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا کہ یہ کوئی ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں جی، انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو ری ایجوکیشن ہے، یہ تو کوئی کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے یا اس طرح کی بات. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ جو رائٹس ہیں ان کو آپ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ نہیں بنا سکتے. جو کچھ آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے سابق پرائم منسٹر، وہ جو ہے بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے بائی اینی اسٹینڈرڈ آف دس لفظ. یہ آپ کی مرضی جو ڈیفینیشن ڈال دیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ بات کرے گا. کون نہیں بات کرے گا جب 10,000 آدمی جو ہے وہ آپ کو اریسٹ اور مختلف تھانوں میں پڑا ہو، ان کی کوئی لیگل پروسیڈنگ، لیگل ڈیفینس، ڈیو پروسیس نہ ہو رہا ہو،
ایک اتنے بڑے لیڈر کو آپ اس طریقے سے اٹھا کے تو ایک جیل میں پھینک دیں بدلے چکانے کے لیے، جو فیملی فیوڈ ٹائپ آپ کے جناب روایات بن گئی ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. جیسے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے خود منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا کہ میں جناب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب یہ باتیں کر کے تو ظاہر ہے پالیٹیشنز اپنے قد کاٹ کے بونا جس کو آپ کہتے ہیں نا، مطلب چھوٹا قد کاٹ کا اظہار ضرور کرتے ہیں کم ظرفی کا، لیکن اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدل رہی نا کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ رائٹس جو ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اینڈ یو آر آنسریبل ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی کوئی کانگریس کا کوئی بھی آدمی اس کے بغیر، اس آرگومنٹ کے بغیر مداخلت بھی نہیں کرے گا، جانا تو دور کی بات ہے، لیٹر بھی نہیں لکھیں گے. لیکن اگر وہ یہ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.